صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورہ النور کی ابتدائی آیات گزشتہ 2 دنوں میں ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی توفیق سے واضح ہوئی، جس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی اور اس کے مضامین کی اہمیت کو بہت ہی پر اثر انداز میں واضح فرمایا کہ جس کو سمجھنے کے بعد اس کے احکام کی ایک اہمیت انسان کے دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں سماج کا بہت بڑا عیب اور ناسور جس سے سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے، انسانوں کی زندگی اخلاقی اعتبار سے، جسمانی اور صحت کے اعتبار سے بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا جرم اور ایسا گناہ، ایسا کرائم جس کے ذریعے سے پورا سماج ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے، سماج میں انارکی پھیل جاتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے شریعت کا کیا پورا نظام ہے اور اس کا کیا سسٹم ہے، وہ کل ہمارے سامنے الحمدللہ واضح ہوا۔ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ جو زنا کی حد اور سزا اس آیت کریمہ میں مقرر کی گئی ہے، وہ اسلامی نظام میں نافذ کی جاتی ہے۔ جہاں اسلامی نظام حکومت ہو وہاں نافذ کی جاتی ہے، اور اسلامی نظام حکومت جہاں ہوتا ہے وہاں کا ماحول انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے۔ زنا کے اسباب اور وہاں تک پہنچانے والے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ایسا ایک پاکیزہ ماحول ہوتا ہے جس میں عورتیں بے پردہ راستے پر گھومتی نہیں ہیں، فحاشی اور عریانی کا چرچا نہیں ہوتا ہے، وہاں فحش اور بے حیائی والے لٹریچر جاری نہیں کیے جاتے ہیں، اس طرح کے فلم اور اس طرح کی ویڈیوز عام نہیں کی جاتی ہے، ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے جو انسانوں کے ان شہوانی جذبات کو انتہائی درجے تک بھڑکا دے۔ یہ سب چیزوں پر روک تھام ہوتی ہے۔ اسلامی نظام حکومت میں مردوں اور عورتوں کا میل جول ایسا آزادانہ طور پر ہرگز نہیں ہوتا، نہ جاب پر نہ شاپ پر کہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، عورتیں اپنے الگ کام کرتی ہیں، مرد اپنا الگ کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں زنا کے وجود میں آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اکا دکا ہی کچھ ایسے واقعات کبھی کبھار پیش آ سکتے ہیں، وہ بھی بڑی خباثت کی وجہ سے، لہذا یہ سزا وہاں جاری کی جاتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ جو دوسری آیت تھی جس میں زنا کی سزا بیان فرمائی گئی،
اس میں سے ایک دو باتیں فائدے کے طور پر، نقطے کے طور پر اور پوائنٹ کے طور پر ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اس میں جو سزا مقرر کی گئی ہے، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، یہ سزا غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو ان کی ہے، اور شادی شدہ اگر کریں تو ان کے لیے سزا بتائی تھی کہ رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے ان کو مار ڈالا جائے گا۔ بظاہر یہ سزا بہت سخت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سزا کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور حکمت کار فرما ہے۔ اور اس سے ایک اصول ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں سزا اور سختی کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں سزا دینا ہی ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر کام چلتا ہی نہیں، نرمی سے کام نہیں چلے گا، وہاں سختی کرنی پڑے گی۔ آپ اپنے گھر کے نظام سے لے کر حکومت کے نظام تک چلے جائیے۔ ہر انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، ایک ماں باپ بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو ہر ماں باپ کو کبھی نہ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی کچھ سزا کا اور سختی کا معاملہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نرمی سے ہی سارے کام بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر بن جاتے ہیں، لیکن بعض مواقع اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہے کہ جس پر سختی کرنے سے اور سزا کرنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ نرمی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شریعت میں اور شریعت کے قانون میں کچھ سزائیں رکھی ہیں، تو ہمیں یہ اشارہ دے دیا کہ بعض مواقع پر سختی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ جہاں وہ سختی کی ضرورت ہو، کون سا موقع ہے، وہ کون سا محل ہے جہاں اس طرح کی سختی کی جا سکتی ہے، وہ شریعت کے اصول سے معلوم ہوگا۔ تو یہ زنا بھی ایسا جرم ہے کہ اس پر سختی کے بغیر کام نہیں چلتا، اس کے بغیر اس کی روک تھام ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح زندگی کے شعبوں میں کہیں نہ کہیں انسان کو اس طرح کی سختی سے کام لینا پڑتا ہے، اپنے گھریلو معاملے سے لے کر حکومت تک چلے جائیے۔ یہ سیاست ہے، قرآن مجید سیاست بھی سکھاتا ہے، یعنی حکم کے ملک کیسے چلایا جائے، گھر کیسے چلایا جائے، امور بہترین طور پر کیسے چلایا جائے، اس کی بھی تربیت قرآن مجید کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے دنیا کے ہر ادارے میں اس طرح کے کچھ قوانین بنے ہوتے ہیں جس کی خلاف ورزی پر سخت سے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں۔ کبھی حکومت سزائے موت سناتی ہے، کبھی 14 سال کی سزائیں دی جاتی ہے، کبھی سخت سزائیں دی جاتی ہے، کبھی جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، مختلف سزائیں اور سختی سے کام لینا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں حکومت کو بھی سختی کرنی پڑتی ہے، پولیس کو بھی کچھ اختیار دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی سیاست کے تعلق سے ہے۔ قرآن مجید اس کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، اور اس کے ساتھ آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس طرح کی سختی سے جب کام لیا جائے تو کچھ کم عقل لوگ یا کچھ نرم دل لوگوں کے دل میں نرم گوشہ آ سکتا ہے اور ہمدردی کا جذبہ آ سکتا ہے جو اس سزا کو نافذ کرنے سے روک دے۔ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، ان دونوں مجرموں پر کوئی ہمدردی تمہیں کہیں آ نہ پکڑے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو نافذ کرنا ضروری ہے، تم اللہ سے زیادہ مہربان نہیں بن سکتے۔ تم اللہ سے زیادہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے بھی زیادہ ہمدرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو انسانوں کا خالق ہے، اس نے خود ایسے مجرموں کے لیے یہ سزا مقرر کی، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سخت سزا ہے، گویا کہ یہ اللہ سے بھی زیادہ اس کے بندوں پر مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا جو مقرر کی ہے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اسی لیے آگے فرمایا گا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم حقیقت میں مومن ہو اور حقیقت میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر کہیں تمہارے دل میں اللہ کے اس حکم کے بارے میں ہمدردی کے جذبات نہیں آنے چاہیے، بلکہ جس وقت اللہ سختی کرنے کا حکم دے تو اس وقت سختی کرنا یہ عین حکمت ہے اور عبدیت ہے، اور جس وقت اللہ نرمی کرنے کا اور معاف کرنے کا حکم دے اس وقت نرمی کرنا اور معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بنائے، جہاں اللہ سختی کا حکم دے وہاں سختی کرے، جہاں اللہ نرمی کا حکم دے وہاں نرمی کرے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفت
قرآن مجید نے بیان فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ بعض مقامات پر بڑے سخت ہوتے ہیں کافروں کے معاملے میں، اور آپس میں جب معاملہ ہوتا ہے تو بڑے رحم دل اور نرم ہو جاتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں کو جو سزا دی جائے، مومنین کی ایک جماعت اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کل بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اگرچہ سب کے سامنے سزا دینے میں ان لوگوں کی رسوائی ہے، لیکن اس موقع پر یہ رسوائی ہی مقصود ہے، اس موقع پر یہ رسوائی ہی مقصود ہے۔ لیکن رسوائی بھی ایسی نہیں، اور دوسروں کی عبرت کا اصل پہلو ہے، ان کو رسوا کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے 2-3 واقعات پیش آئے، اور زنا ثابت بھی ہوا، اور ثابت ہونے کے بعد اس پر سزا بھی دی گئی۔ تو بعض مرتبہ لوگ صحابہ کی شان میں بھی گستاخی کر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور کے زمانے میں جن مسلمانوں سے واقعات پیش آئے وہ بھی صحابی تھے، تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا نہیں بلکہ ان سے کروایا گیا۔ اگر حضور کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آتا تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کیسے ظاہر ہوتا؟ تو ان سے تو یہ کام کروائے گئے۔ تو ایک صحابی سے اس طرح کا گناہ سرزد ہوا، وہ خود آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا، اقرار کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آپ نے صرف نظر کیا، نظر انداز کیا، اگنور کیا، پھر دوبارہ آئے، 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا۔ جب اقرار کر لیا تو پھر اب سزا نافذ کرنا ضروری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے اور ایک صحابی نے سنسار کرتے ہوئے، پتھر مارتے ہوئے زبان سے کچھ ایسا جملہ نکالا جس میں ان صحابی کی برائی تھی، گویا کہ ان کو گالی دی، ان کو برا بھلا کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو آپ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا نہیں، ایسا مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ اس آدمی نے جس سے زنا کا صدور ہوا، وہ صحابی، اگرچہ ان کو سنسار کر کے مارا جا رہا ہے اور وہ ابھی مر جائیں گے، لیکن ان کے دل میں ایسی ندامت ہے، ان کے دل میں ایسی پشیمانی اور شرمندگی ہے، تبھی تو خود آ کر اقرار کیا بار بار۔ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت کو ان کو رسوا کرنا نہیں چاہتی۔ ایک طرف تو آپ نے سنسار کروایا، لیکن دوسری طرف ان کے توبہ کی گواہی بھی۔ بہرحال تو یہ کچھ فائدے کی باتیں ہیں کہ بعض مقامات پر سختی بھی ضروری ہوتی ہے، وہاں نرمی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے کی آیت میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی قباحت اور برائی بیان فرمائی۔ جب اس کی سزا مقرر کی اتنی سخت، تو اب آگے گویا اس کی دلیل ہے کہ یہ سزا کیوں، اتنی سخت سزا کیوں مقرر کی گئی، تو اس کے بارے میں فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ جو آدمی زنا کا عادی ہو جائے، الزانی سے مراد یہ ہے کہ جو زنا کا عادی ہو گیا، جس کو زنا کی لت پڑ گئی ہے، الزانی ایسا آدمی جو زنا کا خوگر ہو گیا ہو، زنا کا عادی ہو گیا ہو، لا ينکح الا زانیۃ، وہ نکاح بھی کرے گا تو کسی ایسی ہی عورت سے جو اسی جیسی زانیہ ہو، یعنی زنا کی عادی ہو، او مشرکہ، یا اس سے بھی بدتر کسی مشرکہ عورت سے شادی کرنا چاہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فطرت بتائی ہے کہ زنا اتنا برا کام ہے، ایسی گندی چیز ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اس کی لت پڑ جاتی ہے اور اس کا برا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی رغبت بھی اسی بری چیز کی طرف ہوتی ہے، اس کے دل کا میلان بھی ایسی ہی گندی چیز کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے خنزیر ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں ایسی برائی ہے کہ وہ اچھی چیزیں چھوڑ کے گوبر کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو جس انسان کی طبیعت میں، اللہ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جس انسان کی طبیعت میں یہ زنا کا ناسور اندر اتر جاتا ہے اور اس کی لت پڑ جاتی ہے، اس کا چسکا لگ جاتا ہے، اگرچہ بہت بری چیز ہے لیکن بعض مرتبہ بری چیزیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہے۔ شراب کا ذائقہ
کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو وہی اچھی لگتی ہے۔ یہ جو چیزیں گٹکھا وغیرہ لوگ کھاتے رہتے ہیں وہ کوئی ذائقے دار چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن بس اس کے لت پڑ جاتی ہے۔ تو زنا بھی ایسی برائی ہے، ایسی گندی چیز ہے کہ جس انسان کی طبیعت میں یہ زنا اتر جاتا ہے، پھر اس کی رغبت بھی، اس کا میلان بھی، اس کی چوائس بھی ایسی ہو جاتی ہے گندی کہ پہلے تو وہ زناکار آدمی نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا۔ جس کو زنا کی عادت پڑ جاتی ہے اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہی نہیں، نکاح کرے گا تو مجبوری کے درجے میں، بلکہ ایسے لوگوں کی زبان سے تو ایسے نازیبا جملے نکلتے ہیں کہ جب دودھ باہر ملتا ہو تو پھر گھر میں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کے جملے ہیں۔ لہذا ایسا آدمی جس کو زنا کی، اس لیے کہ اس کی طبیعت ایک عورت پر کبھی مطمئن ہوتی نہیں، اور ایسی عورت کی طبیعت ایک مرد پر مطمئن ہوتی نہیں، ہر دن ان کو کوئی نئی چیز چاہیے، تو ایسے آدمیوں کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ پہلے تو نکاح کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اگر کبھی کسی سماجی مجبوری کی وجہ سے یا دوسری کوئی دنیاوی مجبوری کی وجہ سے نکاح کرنا بھی چاہے تو ان کا مقصد عفت و پاک دامنی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ نکاح کے لیے بھی کسی شریک حیات کو تلاش کریں گے تو اپنے ہی جیسا، ان کی طبیعت وہیں جائے گی۔ تو الزانی جو زناکار آدمی ہے، یعنی زنا کی عادت پڑ گئی، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ابھی تک زنا سے توبہ نہیں کر چکا ہے، زنا سے اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، ابھی بھی اسی زنا والے گناہ میں وہ مبتلا ہے، اور آئندہ بھی اس کا روکنے کا ارادہ نہیں ہے، ایسا آدمی مراد۔ باقی جس انسان سے کبھی کبھار زنا کا صدور ہو گیا نعوذ باللہ، اور پھر اس نے توبہ کر لی، اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیا، تو اس آیت میں وہ مراد نہیں ہے۔ تو اس آیت میں زانی سے مراد ایسا مرد جس کی طبیعت میں زنا کی عادت رچ بس گئی ہے اور ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی، اور زانیہ سے مراد ایسی عورت جس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے اور وہ اس عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتی اور ابھی تک توبہ نہیں کی، باقی جب توبہ کر لیں تو اس کے بعد پھر یہ حکم نہیں رہتا۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ اتنی بری چیز ہے اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جس انسان کی طبیعت میں یہ اتر جائے تو پھر اول تو وہ نکاح کرتا نہیں، اور کبھی نکاح مجبوری کے درجے میں کرنا بھی چاہے گا تو اس کے لیے کسی زانیہ عورت کو ہی تلاش کرے گا جو اسی جیسی مزاج کی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مرد کے لیے بڑی دیوسیت کی چیز ہے کہ کوئی بھی مرد ہو وہ ایسی عورت کو اپنی بیوی بنانے کے لیے راضی نہیں ہوتا جس کی طبیعت میں زنا ہو، لیکن اس انسان کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ فرسودہ طبیعت، اور اس کے اندر سے غیرت مر جاتی ہے، اس کے اندر سے حیا اور شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے، لہذا وہ ایسی عورت کے ساتھ بھی نکاح کے لیے تیار ہو جاتا کہ وہ بھی ایسی ہو، میں بھی ایسا ہوں، دونوں ایک جیسے، اس لیے کہ جس انسان کی جیسی طبیعت ہوتی ہے وہ ایسی ہی طبیعت والے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز، پرندے ایک جیسی جھونڈ میں اڑتے ہیں، کبوتر کبوتر کے جھونڈ میں اڑتا ہے، باز بازوں کے ساتھ اڑتا ہے، اسی طرح نیک لوگ نیک لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، برے لوگ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور یہ ظاہری چیز ہے، ہم اس کا آسانی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں وہ نکاح کرنا چاہیں گے تو اپنے لیے اپنی جیسی نیک عورت تلاش کریں گے، اور جو اس طرح کے دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کی طبیعت میں نیکی نہیں ہے، فسق و فجور غالب ہے، وہ لوگ نکاح کے لیے بھی اپنے جیسی ہی کوئی ڈھونڈیں گے۔ چنانچہ آج تک نہیں دیکھا آپ نے کہ کوئی دیندار شریف آدمی یا کوئی عالم دین ہو اور اس نے نکاح کے لیے کسی فلم کے ایکٹر کو تلاش کیا ہو، یا اس طرح کی بے پردہ اور آوارہ قسم گردی کرنے والی عورت کو نکاح کے لیے منتخب کیا ہو، اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آوارہ قسم کی لڑکی ہو اور وہ کسی نمازی اور باشرہ آدمی کو نکاح کے لیے منتخب کرے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فطرت ہے۔ تو زنا اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان اول تو نکاح کرتا نہیں، اور نکاح کرنا کبھی مجبوری ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایسی عورت تلاش کرتا ہے جو اسی جیسی زانیہ ہو، یا بلکہ اس سے بھی بدتر مشرکہ عورت ہو، تو اس کے ساتھ نکاح کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ والزانیۃ، اور جو ایسی زنا کی عادی عورت ہے، لا ینکحھا، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرے گا مگر ایسا ہی آدمی جو زانی ہو یا اس سے بھی بدتر مشرک ہو۔ تو جس آدمی کی طبیعت میں زنا آ جاوے اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت اور زنا کی قباحت اور برائی بیان کی ہے کہ اتنی گندی اور خطرناک چیز ہے کہ اس کی عادت پڑ جائے تو انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے، اس کی رغبت بدل جاتی ہے، اس کی رغبت بھی ایسی برائیوں کی طرف ہوتی ہے اور برائی والوں کی رغبت ہی اس کی طرف ہوتی ہے، نیک لوگوں کی رغبت نہیں ہوتی۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کام مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ذالکہ سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ زنا، یہ زنا کا کام مومنوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسی عورتوں سے نکاح کرنا یا ایسے مرد کے ساتھ نکاح کرنا جو ابھی تک زنا کی عادت میں ملوث ہے، کامل مومنوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ مشرک کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، مشرک مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا یا مسلمان مرد کا مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر نکاح باقاعدہ کیا بھی جائے تب بھی یہ نکاح صحیح ہوتا نہیں، شریعت کی نظر میں وہ نکاح نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کے لیے دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا یا کسی پاک دامن عورت نے زانی مرد کے ساتھ نکاح کر لیا تو دیکھا جائے گا کہ ابھی بھی وہ زنا کی عادت میں ملوث ہے اور اس کا زنا سب کو معلوم بھی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا لیکن مناسب نہیں ہے، اور اس صورت میں وہ گنہگار ہوں گے کہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسے آدمی سے نکاح کیا، اس لیے کہ جس کی عادت ہے وہ تو آئندہ بھی اسی طرح کے کام کرے گا، تو جانتے بوجھتے ہوئے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ توبہ کر لی ہے اور اس سے پاک ہو گئے ہیں تو اب نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ میں ایک خبر بھی دی گئی ہے اور حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ مناسب نہیں ہے، اور دوسرے علماء اس کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی زنا کا عادی ہو اس کے لیے تو مناسب یہی ہے کہ اس کا نکاح کسی ایسی ہی عورت سے کیا جائے جو اس کے جیسی ہو۔ پاک دامن عورت ایسے مرد کے نکاح میں جائے یہ مناسب نہیں ہے، اور جو عورت ایسی بدکاری کی عادی ہو گئی ہے اس کا نکاح بھی اسی جیسے مرد سے ہونا چاہیے تھا، کوئی پاک دامن مرد اس کو اپنے نکاح میں لائے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر نکاح کیا تو ہو جائے گا یا نہیں۔ تو دو عورتیں ہیں، ایک زانیہ ہے اور ایک مشرکہ ہے، مشرکہ کے ساتھ تو کسی صورت میں نکاح صحیح نہیں ہوگا، اور زانیہ کے ساتھ نکاح اگر شرائط کے مطابق ہو گیا تو شریعت میں اس کو بھی اجازت دے دی جائے گی، یعنی نکاح صحیح ہو جائے گا۔ البتہ یہ جان بوجھ کر ایسا کرنے کی صورت میں گنہگار بھی ہوں گے۔ بہرحال تو فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زناکار مرد نکاح بھی نہیں کرتا مگر زنا کرنے والی عورت کے ساتھ یا کسی مشرکہ عورت کے ساتھ۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور جو زنا کی عادی عورت ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرے گا مگر زنا کرنے والا مرد یا مشرک مرد۔ اس آیت میں دونوں طرف نکاح کی نسبت مرد کی طرف کی گئی ہے، الزانی لا ينکح اور زانیۃ لا ينکحها، اس لیے کہ عام طور پر نکاح کی رغبت کرنے والا مرد ہوتا ہے، پیغام بھیجنے والا مرد ہوتا ہے، اور عورت کی طرف تو رغبت کی جاتی ہے، تو نکاح کی طرف پہل کرنے والے آگے بڑھنے والے مرد ہوتے ہیں، اس لیے دونوں جگہ مرد کی طرف نسبت کی ہے۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ ایسی زانیوں سے نکاح کرنا کامل مومنوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، کہ گویا جو ایمان کے کامل ہے وہ اس طرح نکاح کریں گے نہیں۔ شرعاً تو حکم بتا دیا، اور طبعاً اور فطرتاً بھی ایسے مومنوں کی رغبت ایسی چیزوں کی طرف نہیں ہوتی۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا ایک خاص شان نزول بھی ہے، اس کے ذریعے سے بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے نازل ہونے کے موقع پر کچھ واقعات پیش آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شان نزول، یعنی یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا۔ آیت تو نازل ہونی تھی لیکن اس سے پہلے کچھ خاص واقعہ پیش آتا ہے، اس کو سمجھنے سے آیت کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت مرثد ابن ابی مرثد، حضرت مرثد ابن مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ابھی تک ہجرت کا سلسلہ جاری تھا، مکہ میں مشرکین کی حکومت تھی، وہ کمزور مسلمانوں کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، وہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ان کی ایک عورت کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا زمانہ جاہلیت میں،
وہ ابھی تک مسلمان ہوئی نہیں تھی اور وہ مکہ میں ہی رہتی تھی. اس کا نام تھا عناق. عناق اس عورت کا نام تھا. چنانچہ حضرت مرثد ابن ابی مرثد کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رات کے وقت چپکے سے مکہ مکرمہ آتے اور مشرکین نے جن کمزور مسلمانوں کو قید کر کے رکھا تھا چپکے سے ان کو اٹھا کر لے جاتے اور ان کو مدینہ تک پہنچا دیتے تھے. یہ ان کا کام تھا. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ آیا. مشرکین نے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر رکھا تھا باندھ کر. اس زمانے میں ایسی باقاعدہ جیل تو ہوتی نہیں تھی. تو میں اس مقصد کے لیے آیا. چاندنی رات تھی. میں چھپتے چھپاتے وہاں قریب پہنچنے لگا. رات کا اندھیرا تھا لیکن چاندنی رات تھی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ عناق بھی وہی موجود تھی اور چونکہ پہلے بہت تعلقات رہے تھے اس لیے سایہ دیکھ کر وہ پہچان گئی. اس عناق نے جب دیکھا تو پوچھا کہ مرثد؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں. تب چونکہ پہلے سے اس کے ساتھ تعلقات تھے, اب یہ تو اسلام لا کر مدینہ منورہ آ چکے, لہذا وہ عناق نے اپنی پرانی تعلقات کی بنیاد پر ان کو دعوت گناہ دی اور کہا کہ آؤ اور ہمارے ساتھ رات گزارانی, نعوذ باللہ بدکاری کی دعوت دی. حضرت مرثد ابن ابی مرثد اب وہ نہیں رہے تھے جو پہلے تھے. پہلے تو اسلام آ گیا تھا, اسلام نے اپنا اثر دکھایا اور جب اسلام اندر اترا تو اس برے کام کی قباحت اور برائی دل میں خود بخود پیدا ہو گئی تھی. چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا کہ اب میں وہ نہیں رہا. جیسے ہی انکار کیا تو عورت فوراً پلٹ گئی اور اس نے زور سے آواز دی مکہ کے لوگوں کو, لوگوں تمہارے قیدی کو اٹھا کے لے جا رہا ہے. چنانچہ حضرت مرثد فرماتے کہ میں وہاں سے بھاگا, بہت دور چلا گیا اور وہ لوگ میری تلاش کرنے کے لیے آئے لیکن میں ان کے ہاتھ میں نہیں آیا. جب وہ تھک ہار کے چلے گئے تو پھر میں واپس آیا تھوڑی دیر کے بعد, اور اب جس قیدی کو اٹھا کے لے جانا تھا اس کو میں اٹھا کر لے گیا اور اس میں پورا واقعہ ہے کہ بہت وزنی تھے, بہت دور تک لے گئے, پھر وہاں سے ان کو چھوڑ کے مدینہ منورہ پہنچے. جب مدینہ منورہ آئے تو چونکہ عناق کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے, اس بنیاد پر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ زنا تو میں نہیں کر سکتا لیکن اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو, حالانکہ عناق وہ عورت ہے جس نے ابھی تک زنا سے توبہ نہیں کی تھی اور مشرکہ بھی تھی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت مانگی کہ کیا میں عناق سے نکاح کروں. آپ خاموش رہے. دوبارہ اجازت مانگی, آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ اجازت مانگی. اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بتا دیا گیا کہ آپ جیسے یعنی حضرت مرثد جیسے مومن آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ عناق جیسی زانیہ سے نکاح کرے, کہ ابھی تک وہ زنا پر باقی ہے, توبہ نہیں کی اور مشرکہ بھی ہے, تو یہ آپ کے نکاح میں لانے کے قابل نہیں, آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ آیت کریمہ کا شان نزول بھی ہے. اس کے بعد پھر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کل جو زنا کی سزا آئی تھی وہ سزا کو ثابت کرنے کے لیے اور زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 مرد عاقل بالغ مسلمان عادل گواہ ہونے چاہیے. جب زنا کی سزا اتنی خطرناک ہے اور اس کی برائی اتنی زیادہ ہے تو اس کے ثابت کرنے کے لیے بھی شرائط بہت کڑی رکھی گئی جیسے کہ بتایا تھا. لیکن سماج میں بغیر گواہوں کے اس طرح کے چرچے عام ہو جائے, لوگوں پر تہمتیں لگتی رہے, یہ بھی بہت بری چیز ہے. جب زنا اتنا خطرناک تو زنا کی تہمت, زنا کا الزام کسی پر لگ جائے یہ بھی بڑا خطرناک ہے, چونکہ ہماری شریعت کو لوگوں کی عزت کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام ہے. اس لیے فرمایا گیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے, اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, پھر وہ 4 گواہ نہ لائے, پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکے, چشمدید آنکھوں دیکھے 4 گواہ جنہوں نے عین زنا کا عمل کرتے ہوئے ان مرد اور عورتوں کو دیکھا ہو, ایسے 4 گواہ نہ لا سکے تو فجلدوہم 80 جلدۃ, ایسے لوگوں کو بھی 80 کوڑے مارو, ان کو بھی سزا دی جائے گی. اس کو کہتے ہیں حد قذف, کسی پر زنا کی تہمت لگانا
یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، شریعت کی نظر میں اتنا خطرناک کام ہے کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت کسی دوسرے مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے، اور وہ جس پر تہمت لگائی ہے وہ مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، پاک دامن ہے، یعنی کبھی بھی اس نے زنا نہیں کیا ہے، ایسے آدمی کو یوں کہہ کر پکارا او زانی، یہ کہہ کر پکارا او زانی، او زنا کرنے والے، یہ کہہ کر پکارا، یا صراحتاً صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس نے زنا کیا ہے، چاہے قاضی کی عدالت میں جا کر کہے یا عدالت سے باہر کسی جگہ پر اس نے دوسرے انسان پر یہ تہمت لگائی، تو اب اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ 4 گواہوں سے اپنی بات کو ثابت کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا اور 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے، اور جس کو اس نے تہمت لگائی تھی وہ قاضی کی عدالت میں جا کر اس کے خلاف مقدمہ اور کیس کرے کہ اس آدمی نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی اور یہ آدمی گواہ ہے، فلاں فلاں کے سامنے اس نے مجھے یہ لفظ کہا تھا، تو اب قاضی صاحب اس آدمی کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے تم نے اس کو زانی کہا یا اس پر زنا کی تہمت لگائی، تو 4 گواہ پیش کرو کہ تم نے چاروں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر 4 گواہ پیش کر دیں تب تو زنا ثابت ہو جائے گا اور سزا دی جائے گی، لیکن اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو یہ تہمت لگانے والے کو سزا ملے گی، کتنے 80 کوڑے اس کو بھی مارے جائیں گے، کتنی عزت کی حفاظت ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی انسان نے زنا کیا ہی نہیں اور اس پر کسی نے جھوٹی تہمت ڈال دی، تو ظاہر یہ تو برا ہے ہی، اور اس پر تو جتنی سزا دی جائے کم ہے، اس لیے کہ اگر یہ سزا نہ ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سماج میں اس طرح کے لوگ نکلتے رہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات پر شک شبے کی بنیاد پر لوگوں پر تہمت لگاتے رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو زنا کی سزا ملتی رہے گی۔ تو شریعت نے اس کی بھی حفاظت کی کہ کوئی آدمی بغیر ٹھوس گواہ کے 4 گواہ شریعت میں مطلوب ہے، 4، 2 بھی نہیں، عام دوسرے معاملات میں 2 گواہوں سے کام چل جاتا ہے، 2 مرد ہو یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تو اس سے گواہی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، لیکن زنا کے معاملے میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، مردوں کی گواہی چاہیے، اور وہ بھی 4 مرد ایک وقت میں کسی انسان کو ایسا گناہ کرتا ہوا دیکھ لے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دیکھنا اس وقت ہوگا جب کھلا گناہ ہو یا ایسی جگہ پر ہو جہاں لوگ دیکھنے والے ہوں، ورنہ چھپ چھپا کر اگر یہ گناہ ہو تو وہاں 4 آدمی کیسے دیکھنے جائیں گے۔ تو ایک صورت تو یہ کہ کسی انسان نے زنا کیا ہی نہیں، کسی نے بالکل بے سر و پا جھوٹی تہمت لگا دی، تو ایسی صورت میں تو وہ سزا کے مستحق ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حقیقت میں کسی مرد اور عورت نے بدکاری کی اور دیکھنے والا 1 آدمی ہے یا 2 آدمی ہے یا 3 آدمی ہے، بالکل سچا آدمی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے فلاں مرد اور فلاں عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، سچ میں انہوں نے یہ برائی کی ہے اور دیکھا بھی ہے، لیکن دیکھنے والے کتنے آدمی ہیں، 1، 2 یا 3، تب بھی انہیں یہ حکم ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھے، اس لیے کہ زنا کے ثابت ہونے کے لیے شریعت نے 4 گواہوں کا مطالبہ کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو آپ اپنی زبان کو بند رکھیے، اس لیے کہ تم 3 آدمی یا 2 آدمی یا 1 آدمی جا کر گواہی قاضی کی عدالت میں دیں گے تب بھی یہ جرم ثابت ہونے والا نہیں ہے۔ جب جرم ثابت نہیں ہوگا تو پھر اس گواہی کا فائدہ کیا، سوائے یہ کہ ان 2 آدمیوں کی رسوائی ہوگی، ذلتی ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ تو شریعت میں کسی انسان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، 4 گواہ ہے تو جا کر گواہی دو اور تب جا کے زبان کھولو، اس سے کم ہے تو پھر زبان کھولنے کی اجازت نہیں۔ سچ مچ 2 آدمیوں نے برائی کی ہے اور ان دونوں نے یا ان تینوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور قاضی کی عدالت میں جا کے بولے، تب بھی ان 2 کو 3 کو یا جس نے تہمت لگائی ہے، جتنے گواہی دینے والے ہیں، ان سب کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ شریعت نے کتنا اس زنا کو ثابت کرنے کے لیے شرط پڑی ٹھہرائی۔ اب ذرا اس کا مقابلہ کیجیے ابھی کے موجودہ زمانے سے۔ آج کل بھی دنیا میں ریپ ہوتا رہتا ہے، زنا کی لوگ تہمت لگاتے رہتے ہیں، بہت سی عورتیں جھوٹی تہمت بھی لگا دیتی کہ فلاں نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور اس صورت میں عدالت میں مقدمہ بھی چلتا ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہیں مانگے جاتے، بلکہ ایک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، DNA، اس ٹیسٹ میں آ گیا تو زنا ثابت۔ اتنی چھوٹی سی بنیاد پر زنا ثابت، حالانکہ وہ ٹیسٹ کی مشین غلط بھی ہو سکتی ہے اور بہت سی مرتبہ غلط ٹیسٹ کرتی ہے،
اسی کے اوپر بنیاد رکھ کے حکومتیں فیصلہ کر دیتی ہے اور مجرم کو سزا دے دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں شریعت نے مجرم کو سزا دینے کے لیے معیار اور شرط کڑی ٹھہرائی ہے کہ 4 آدمی وہ بھی مرد گواہ ہو تب جا کر یہ فیصلہ ہوگا، یا خود اقرار کر لے، یا عورت ہے اور غیر شادی شدہ ہے اس کو حمل ٹھہر جائے۔ یہ ساری کچھ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے گناہ ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ عزتوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اول تو کسی پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ۔ آج کل ہمارے سماج میں یہ بھی برائی بہت چلتی ہے، ذرا سا کسی کو دیکھا تو فوراً اس پر برائی کی تہمت لگا دی۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے قذف المحصنہ تہدیم طاعت الف سنہ، کسی پاک دامن عورت پر جھوٹی زنا کی تہمت لگانا 1000 سال کی عبادتوں کو ختم کر دیتا۔ اتنا خطرناک گناہ 1000 سال کی عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسلامی حکومت ہو اور وہ آدمی جس پر تہمت لگائی ہے وہ مقدمہ کرے اور وہ مطالبہ کرے قاضی سے کہ اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، تب جا کر اور گواہ پیش کر دے اس کی تہمت لگانے پر، تو ایسی صورت میں اس جھوٹی تہمت لگانے والے کو یا اپنی تہمت کو ثابت نہ کرنے والے 80 کوڑے مارے جائیں گے، ایک سزا۔ اب ظاہر ہے کہ جب 80 کوڑے ایک مرتبہ پڑ جائے کسی کو تو پھر کوئی دوسرا آدمی اپنی زبان کھولنے کی ہمت جلدی نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی انسان پر جھوٹی زنا کی تہمت سماج میں نہیں لگے گی، لوگوں کی، ماں بہنوں کی اور مردوں کی عزتیں محفوظ ہو جائے گی۔ آج کا آپ دیکھ لیجئے ہر کسی پاک دامن آدمی کے اوپر بھی لوگ اپنی زبان کھول لیتے ہیں اور اس طرح کی تہمتیں لگاتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ دوسری سزا یہ کہ اب یہ لوگ جب ایک مرتبہ اس طرح کی جھوٹی گواہی دے چکے، جھوٹی تہمت لگا چکے، تب وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی انسانی معاملے میں ان کی گواہی قبول کی جائے۔ تو فرمایا اور کبھی بھی آئندہ پوری زندگی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی وہ اتنے معتبر نہیں رہے کہ قاضی کی عدالت میں جا کر کسی انسان کے معاملے میں گواہ بن سکے۔ یہ بھی بہت بڑی عزت ہے کہ کوئی آدمی کی گواہی قاضی معتبر رکھے، اور کوئی انسان قاضی کی عدالت میں گواہی دینے جائے اور قاضی یوں کہے کہ یہ گواہ ریجیکٹ ہے، اس کی گواہی ہمارے ہاں قبول نہیں، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی ذلتی کی چیز ہے۔ دوسری سزا یہ فرمائی کہ 80 کوڑے تو مارے جائیں گے، پھر ایسے آدمی کی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تو دنیاوی سزا ہوئی۔ آخرت میں کیا فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، بدکار ہے۔ فاسق شریعت کی زبان میں انتہائی بڑے گنہگار کو کہا جاتا ہے۔ یہ آخرت کے اعتبار سے بڑے گنہگار ہوں گے نہیں، وہاں بھی سزا ملے گی۔ تو دنیا میں بھی سزا کہ 80 کوڑے، گواہی کبھی بھی قبول نہیں، اور آخرت میں سزا ہے کہ لوگ فاسق ٹھہرے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لے اس کے بعد، یعنی یہ گناہ کسی سے ہو گیا، جھوٹی تہمت کسی پر لگا دی اور اس کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لے، یعنی جس کے اوپر تہمت لگائی تھی اس سے بھی معافی تلافی کر لے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اس لیے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یعنی آخرت میں جو گناہ ہونے والا تھا، جو سزا ملنے والی تھی، وہ تو معاف ہے، دنیا کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ توبہ کتنی بھی سچی کرے تب بھی دنیا کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ ہاں یہاں چونکہ معاملہ ایک انسان کا تھا، اگر وہ معاف کر دے تو پھر یہ سزا بھی معاف ہو جائے گی، یعنی جس پر تہمت لگائی تھی وہ کہے کہ نہیں اس کو سزا نہیں دلوانا ہے تو یہ سزا معاف ہو سکتی ہے۔ اور جب تک وہ مطالبہ نہ کرے قاضی کی عدالت میں جا کر، وہاں تک یہ 80 کوڑے بھی نہیں پڑتے، لیکن وہ آدمی خود یہ کہے کہ نہیں مجھ پر تہمت لگائی ہے، اتنی بڑی میری ذلتی کی، تو اب اس کو سزا ملنی چاہیے، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ وہ معاف کر دے یا مطالبہ نہ کرے تو پھر سزا بھی نہیں ہوگی۔ اور توبہ کرنے کی وجہ سے گواہی بھی ہمارے یہاں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں توبہ کرنے کے بعد بھی اس کی گواہی انسانی معاملات میں قبول نہیں ہوگی۔ ہاں چاند دیکھنے وغیرہ کے بارے میں اس کی گواہی توبہ کے بعد قبول کی جائے گی، باقی انسانی معاملات میں عدالت میں گواہی دینے جائے تو اس کی گواہی قبول نہیں۔ اور توبہ صرف توبہ کر لے اور جس پر تہمت لگائی ہے وہ معاف نہ کرے تب بھی 80 کوڑے تو مارے جائیں گے۔ اب یہ بھی انسانوں کی عزت کی حفاظت کا کتنا بہترین نظام شریعت نے مقرر فرمایا ہے۔ اب آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ سے یہ بتا رہے کہ الذین کا لفظ عربی زبان میں مردوں کے لیے آتا ہے، اور المحصنات یعنی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے۔ یہی حکم ہے کہ کوئی عورت کسی پاک دامن مرد پر تہمت لگائے، یا کوئی عورت کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، یا کوئی مرد کسی پاک دامن مرد پر تہمت لگائے،
سب صورتوں میں حکم یہی ہے کہ اگر وہ آدمی قاضی کی عدالت میں جا کر مقدمہ کرے اور مطالبہ کرے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے اور وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو حکم یہی ہے کہ اس کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو جہاں شریعت نے زنا کی سزا اتنی سخت مقرر کی تو زنا کو ثابت کرنے کے لیے بھی شرطیں لگائی، اور سماج میں کسی پر جھوٹی تہمت زنا کی نہ لگتی رہے اس کے لیے بھی پورا انتظام کیا، بندوبست کیا کہ کوئی انسان پر جھوٹی تہمت نہ لگ جائے اور کسی کو خامخواہ کی سزا نہ ملے۔ کتنا بہترین شریعت کا نظام ہے، کتنا بہترین قانون ہے۔ اللہ کرے کہ انسانوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے اچھا اور کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں جو عزت محفوظ نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ شریعت کے اصولوں کو اور قانونوں کو چھوڑ دیا، ہر کسی پر تہمتیں لگائی جاتی ہے، اس لیے معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور خاص حکم دیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی پرائے انسان پر تہمت لگائے تو اس کا حکم تو بھی آ گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اس طرح کی تہمت کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور وہ 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا معاملہ کیا جائے؟ تو اس کا حکم آگے والی آیات میں آ رہا ہے جس کو حکم لعان کہتے ہیں، انشاءاللہ وہ کل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی احکام اور قرآنی آیات پر ہمیں پکا یقین عطا فرمائے، ان باتوں کو خود بھی سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، دنیا کے سامنے اس نظام کو پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلدی وہ دن ہماری زندگی میں دکھائے جب دنیا میں قرآن کے یہ احکام نافذ ہوتے ہوئے زمین پر ہمیں دکھائی دے۔ اس وقت عجیب بات یہ ہے کہ یہ احکام صرف کتاب میں لکھے ہیں، اس کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہم تمام ایمان والوں کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان احکام کو زمین پر نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔